بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح من زکاہا۔ اللہ کی ذات نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، اور یہ اس کا لطف ہے کہ انسان کو اس دنیا میں بھیج کے اللہ اسے ہمیشہ کی نعمتیں عطا کرنا چاہتا ہے۔ اللہ چاہتا ہے کہ یہ بندہ اس عارضی دنیا میں جائے، میرے فرمان کے مطابق عمل کرے، رسولوں کے ذریعے جو میں نے فرمان پہنچایا ہے اس فرمان پر عمل کرے، اپنی زندگی ان فرامین کے مطابق ڈھال دے، تو پھر جب وہ میرے پاس آئے گا، میرے پاس منتقل ہوگا، انا للہ و انا الیہ راجعون کا مصداق بنے گا، تو میں اسے وہ نعمت عطا کروں گا جس کا وہ تصور بھی نہیں کر سکے گا۔ لیکن شرط یہ ہے کہ وہ ایسے زندگی گزارے جیسے میں چاہتا ہوں، یعنی اللہ جیسے چاہتا ہے، ویسی زندگی جب گزارے گا تو کامیاب ہوگا۔ یاد رکھیں، یہ ماہ رمضان المبارک تزکیے کا مہینہ ہے، اپنے آپ کو پاکیزہ کرنے کا مہینہ ہے۔ یہ رمضان المبارک میں ہم اپنی روح و جسم کو پاکیزہ کرنے کی طرف متوجہ ہوں۔ ہم کوشش کریں کہ ہم اپنے روح و جسم کو پاکیزہ کریں۔ جب تک ہم یہ سوچیں گے نہیں، ہم کوشش نہیں کریں گے، ہم توجہ نہیں کریں گے، تو کبھی تزکیہ نہیں ہوگا۔ بیمار جب تک بیماری کی طرف توجہ نہیں کرے گا تو علاج کی طرف نہیں آئے گا۔ تو ہم اپنے اندر کو پاک اگر نہیں کرنا چاہتے تو اس وقت تک جب تک ہم متوجہ نہ ہوں تو پاکیزگی حاصل نہیں ہوگی۔ یاد رکھیں، اگر کسی گھر میں گند موجود ہو تو اس گھر کو جتنی اچھے پھولوں سے، سحروں سے، تزئین اور آرائش سے سجا دیا جائے تو کیا گھر میں وہ بدبو ختم ہوگی؟ کبھی ختم نہیں ہوگی۔ جب تک اس گند کو باہر نہیں نکالیں گے تو جتنا سجاتے رہیں وہ گھر پاک نہیں ہوگا۔ اسی طرح جب تک ہم اپنے اندر کو پاکیزہ نہ کریں، اپنے اندر کی کیفیات کو پاکیزہ نہ کریں، جھوٹ، فریب، دغا بازی، معاملات میں خرابی، معاملات میں ایک دوسرے کو نقصان پہنچانا اور اللہ کی عبادت سے دور ہونا، حرام میں مبتلا ہونا، یہ سب بیماریاں جب تک اپنے اندر سے پاک نہیں کریں گے تو جتنی ہم عبادتیں کرتے رہیں، جتنی ہم ریاستیں کرتے رہیں، ہمارے اندر میں خوشبو اور نور پیدا نہیں ہوگا۔ تو ضروری پہلی بات یہ ہے کہ اپنے اندر کا تزکیہ کریں۔ وَيُزَكِّيهِمْ کا مصداق کیا ہے کہ جو رسول آئے ہیں، ہمارے رسول کی بھی صفات میں سے ایک صفات یہ ہے کہ قرآن کی مطابق وَيُزَكِّيهِمْ، یہ تمہارا تزکیہ کرے گا۔ تزکیہ کیا ہے؟ پاکیزگی، اپنی گناہوں سے، آلودگی سے اپنے آپ کو بچانا۔ یہ آگ لگی ہوئی ہے، یہ آگ کا سلسلہ اس دنیا میں جاری ہے۔ ایک جسمانی آگ ہے، ایک روحانی آگ ہے۔ جسمانی آگ یہ ہے جو ہمیں نظر آتی ہے، یہ جسمانی آگ ہے دنیا میں جو آگ ہے۔ روحانی آگ کیا ہے؟ وہ گناہ کی آگ ہے، ہمیں ابھی نظر نہیں آ رہی، لیکن یہ اس کے اسباب مہیا ہو رہے ہیں۔ بعض روحانی آگ کے اسباب اگر دنیا میں مہیا ہو جائیں تو اس کے اثرات دنیا میں بھی ظاہر ہو جاتے ہیں، اور بعض اوقات روحانی آگ کے اسباب دنیا میں ظاہر نہ ہوں تو وہ آخرت میں ایسے ظاہر ہوتے ہیں کہ انسان موت کے بعد ایسی آگ میں مبتلا ہوتا ہے جو بجھنے کا نام نہیں لیتی۔ لہٰذا ہمیں متوجہ ہونا چاہیے کہ اپنے آپ کو روحانی آگ سے بچائیں۔ ہم اپنے آپ کو روحانی آگ سے کیسے بچا سکتے ہیں؟ میں ایک مثال دیتا ہوں، توجہ کریں کہ اگر کسی گھر میں آگ لگی ہو، جب تک اسباب آگ کو بند نہ کیا جائے کبھی آگ نہیں بجھے گی۔ مثلا پیٹرول کی ٹینکی پڑی ہے، اس کی ٹینکی کھلی ہوئی ہے، ڈھکن کھلا ہوا ہے، پیٹرول وہ آپ کے گھر میں جا رہا ہے اور اس سے آگ لگ گئی ہے۔ جب تک اس کی ٹوٹی کو بند نہیں کریں گے، جتنا پانی ڈالتے رہیں کبھی آگ ختم
نہیں ہوگی۔ بے عین ہی اسی طرح انسان عالم ارواح میں دیکھے، روح کی طرف دیکھے، روح کی طرف توجہ کرے کہ اگر گناہ کی آگ لگی ہوئی ہے، گناہ ایسے گناہ ہم کر رہے ہیں جس کی وجہ سے ہماری اندر کی روحانی کیفیات گمراہی کی طرف بڑھتے 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 کہاں کی کہاں پہنچ گئی ہیں، اور روحانی آگ لگی ہوئی ہے، تو اس روحانی آگ کبھی نہیں بجھے گی جب تک اس روحانی آگ کے سبب کو ختم نہ کیا جائے۔ اور روحانی آگ کے سبب کو اگر ختم کرنا چاہتے ہیں تو رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہی حدیث میں پڑھوں گا، اور پھر میں روحانی آگ کی طرف متوجہ ہوں گا کہ پچھلے دفعہ جو میں نے وہ حدیث آپ کے سامنے پڑھی تھی کہ اے جابر، ماہ رمضان میں جو بندہ روزے رکھے، رات کو عبادت میں خرچ کرے، عبادت کرتا رہے، اپنے پیٹ اور شرمگاہ کی حفاظت کرے، اور پھر اپنی زبان کو بھی کنٹرول میں رکھے، جو ہی ماہ رمضان ختم ہوگا ایسے ہی وہ گناہوں سے پاک ہو جائے گا۔ اب اپنے پیٹ کو کی حفاظت کرنی ہے، یعنی پیٹ کو حرام سے بچانا ہے۔ پیٹ کو حرام سے بچانا، میں نے گزشتہ جمعے بھی عرض کیا تھا، پیٹ کو اگر حرام سے بچانا ہے تو پہلا ہم یہ دیکھیں کہ جو لقمہ ہم کھا رہے ہیں یہ لقمہ کہیں حرام مال سے تو نہیں ہے، حرام تو نہیں ہے۔ یہ ہمیں متوجہ ہونا چاہیے کہ کہیں حرام مال سے اگر لقمہ ہم نے کھا لیا تو ہم اپنے پیٹ کو جو ہے وہ آگ سے بھر رہے ہیں، کیونکہ حرام مال جب ہم کھائیں گے تو یاد رکھیں وہ گناہ کا باعث بنے گا۔ اسی طرح مال ہم نے کمایا ہے تو حلال کمائیں، حلال مال سے حلال چیز لیں، حلال چیز لے کے اسے جائز ذریعے سے جو ہے جب ہم کھائیں گے تو یقیناً وہ حلال مال ہے، حلال چیز ہے، جب کھائیں گے تو اس کا اثر اچھا ظاہر ہوگا۔ اسی طرح اگر حرام مال سے حرام چیز لے کے ہم نے کھائی تو وہ حرام چیز جو ہے نہ کہ جسم کو نقصان دے گی بلکہ انسان کی روح کو بھی نقصان دے گی۔ قرآن مجید کی آیت کی طرف توجہ کریں کہ اللہ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، وہ لوگ جو مال کو، یتیموں کے مال کو ظلم کے ذریعے کھاتے ہیں، وہ ایسے ہیں جیسے وہ اپنے شکم کو آگ سے بھر رہے ہوں۔ یتیموں کا مال کھا رہا ہے، وہ اپنے آپ کو آگ سے، اپنے پیٹ کو آگ سے بھر رہا ہے۔ رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ قیامت والے دن بعض لوگ جب قبروں سے اٹھیں گے، قیامت والے دن، اس آیت کو بھی سامنے رکھیں، پھر اس حدیث کی طرف توجہ کریں کہ قیامت والے دن بعض لوگ اٹھیں گے، ان کے منہ سے آگ نکل رہی ہوگی۔ تو پوچھا یا رسول اللہ وہ کون سے لوگ ہیں جو قیامت والے دن قبروں سے اٹھیں گے تو ان کے منہ سے آگ نکل رہی ہوگی؟ تو فرمایا وہ لوگ جو یتیموں کے مال کو ظلم سے کھاتے ہیں، یتیموں کا مال کھاتے ہیں۔ رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب میں معراج پہ گیا تو معراج پہ جب میں پہنچا تو مجھے دکھایا گیا ایسے لوگ کہ جن کی کیفیت یہ تھی کہ ان کے منہ میں آگ کو ٹھونسا جاتا اور ان کے مقد سے وہی آگ ظاہر ہو رہی تھی۔ تو میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں جنہیں یہ عذاب دیا جا رہا ہے؟ تو بتایا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو ظلم سے یتیموں کا مال کھاتے ہیں، یتیموں کا مال کھاتے ہیں۔ مولا متقیان حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام آنکھوں کے درد میں
مبتلا تھے، رسول تشریف لے آئے۔ جب رسول تشریف لے آئے تو درد کی کیفیت بتائی گئی، آپ نے حدیث سنائی کہ اے علی، عزرائیل، توجہ سے سنا، اے علی، عزرائیل جب کسی کافر کی روح کو قبض کرتا ہے، اے علی، جب عزرائیل کسی کافر کی روح کو قبض کرتا ہے تو ایک آگ کا گرز ہوتا ہے اس کے پاس، وہ مارتا جاتا ہے اور اس کیفیت میں اس کی روح قبض کرتا ہے۔ یہ سن کے آپ سیدھے ہو کے بیٹھ گئے۔ پوچھا مولا علی نے، یا رسول اللہ، کیا آپ کی امت میں بھی ایسے لوگ ہیں جن کو ایسی موت آئے گی اور سخت عذاب میں مبتلا ہوں گے؟ آپ نے فرمایا ہاں، 3 ایسے لوگ ہیں جن کو جب موت آئے گی، میری امت میں سے 3 ایسے لوگ ہیں جب انہیں موت آئے گی تو یہی وہ عذاب میں مبتلا ہوں گے۔ پوچھا کہ یا رسول اللہ وہ کون ہیں؟ تو رسول نے فرمایا، ایک وہ شخص جو ظالم حکمران ہے اس کو بھی ایسی موت آئے گی، ایک وہ شخص جو جھوٹی قسم کھاتا ہے اس کو بھی ایسی موت آئے گی، اور ایک وہ شخص جو یتیم کا مال ظلم سے کھاتا ہے اسے بھی ایسی سخت موت آئے گی۔ ہمیں متوجہ ہونا چاہیے، ہم جو مال کھا رہے ہیں وہ حلال بھی ہو، کسی کا حق بھی اس میں نہ ہو۔ خصوصاً یتیموں کے حوالے سے خصوصی تاکید آئی ہے کہ جو بندہ یتیموں کا مال کھاتا ہے، قرآن کی آیت کے مطابق وہ اپنے شکم کو، پیٹ کو آگ سے بھر رہا ہے اور اسے جہنم میں جلا دیا جائے گا، یہ قرآن کے حکم کے مطابق۔ اب آئیں، یتیموں کا مال کھانا کیسے؟ یتیموں کا مال کھانا یہ ہے، کوئی بندہ اس دنیا سے چلا گیا ہے، اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اس کی وراثت میں سے جو اس کی اولاد میں یتیم ہوئے ہیں، اگر ان یتیم بچوں کا حق کسی نے مار دیا ہے، کسی بھائی نے، کسی بہن نے یا کسی رشتہ دار نے، تو وہ یاد رکھے کہ اس کی موت ایسی آنی ہے کہ عزرائیل آگ کا گرز لے آئے گا اور اسے مارتا جائے گا، اور اسی حالت میں اسے موت آئے گی۔ جو یتیم کا مال کھاتا ہے، وراثت میں خیال نہیں رکھتا کہ یہ یتیم کا حصہ ہے میں اسے ادا کروں، حتیٰ کہ روایات کے مطابق ایک یتیم کا مال، دوسرا، توجہ سے سنیں، جب معاشرے میں اس مسئلے کی طرف ہم متوجہ نہیں ہوتے، وہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی نے کسی سے قرض لیا ہے، کسی نے قرض لیا ہے، اب جس سے قرض لیا ہے وہ بندہ مر گیا ہے، اب یہ جس نے قرض لیا ہے اگر اس کے وارثوں کو وہ قرض ادا نہیں کرتا، وہ بھی ایسے ہے جیسے اس نے بھی یتیموں کا مال کھایا ہے۔ لہذا متوجہ ہونا چاہیے کہ یتیموں کے مال، جہاں وراثت میں یتیموں کا مال خیال رکھا جائے، وہاں اگر کسی سے قرض لیا ہے، وہ مر گیا ہے، تو اس کے یتیموں کو اگر حق نہیں دیا گیا، قرض واپس نہیں کیا، تو ایسے ہے جیسے یتیموں کا مال کھایا گیا ہے۔ تو ہمیں متوجہ ہونا چاہیے، ماہ رمضان میں ہم متوجہ ہوں کہ حد اقل اپنے آپ کو بچائیں کہ کہیں ہمارے مال میں یتیموں کا حصہ تو نہیں ہے، ہمارے مال میں حقدار کا حصہ تو نہیں ہے۔ پہلے وہ حصہ نکالیں، خمس و زکوٰۃ نکالیں، یتیموں کا مال اگر ہے تو نکالیں، تو پھر اگر حلال مال کو کھائیں گے تو اس کا یہ اثر ہوگا کہ اللہ جنت عطا فرمائے گا۔ مال کے حوالے سے تزکیہ نفس کریں۔ آؤ دیکھیں کتنی بڑی دولت تھی حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے پاس، بآواز بلند صلوات۔ ان کا تذکرہ میں ضروری سمجھتا ہوں۔ مال کے حوالے سے دیکھا جائے تو رسول کے دور میں وہ ملکۃ العرب
کہ جس کے ہزاروں کی تعداد 80,000 اونٹ تھے، اور جو وہ تجارت کے لیے جاتے تھے اور مال لے کے جاتے تھے اور مختلف ممالک میں جا کے خرید و فروخت ہوتی تھی، اور وہی مال اس بی بی کا واپس آتا تھا، اور پھر یہی مال والی ہماری بی بی جب اسلام ظاہر ہوا، اسلام سے پہلے رسول کے گھر میں آئی، جب اسلام کا اعلان ہوا، اعلان نبوت ہوا، تو سارا مال اسلام پر قربان کر دیا۔ وہ سیدہ کہ جس نے، کمال ہے کہ عرب کی مشہور ملکۃ العرب، ہزاروں اونٹ جس کے تجارت کے ہوں، اتنا سونا چاندی اس کے پاس ہو، آپ بتائیں کہ اسلام پر اگر کسی کی دولت خرچ ہوئی ہے تو وہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی خرچ ہوئی ہے۔ اتنی بڑی امیر کبیر خاتون سارا مال اسلام پر قربان کیا ہے۔ آئیں اس بی بی سے سیکھیں، اگر اللہ نے اپنے فضل سے مال دیا ہے تو واجبات ادا کریں، واجبات خمس و زکوٰۃ ادا کریں، خمس و زکوٰۃ کے بعد اگر کوئی حقوق ہیں تو حقوق ادا کرنے کے بعد اسلام پر مال خرچ کرنا اس بی بی سے سیکھیں۔ کہ اس بی بی نے حتیٰ کہ قسم پرسی کی حالت میں، آخری ایام میں فاقوں کی حالت میں، آپ تصور کریں کہ اتنی بڑی امیر بی بی شعب ابی طالب میں مشکل ترین زندگی جو ہے وہ گزاری ہے، کھانے کے لیے اکثر جو ہے کچھ نہیں ہوتا تھا، فاقوں پہ گزارا کیا ہے۔ کیوں؟ اسلام باقی رہ جائے، اسلام باقی رہ جائے اور اسلام پھیلتا رہے، اسلام پر انہوں نے سب کچھ قربان کر دیا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ کتنی عظمت والی ہے۔ یہی تو وجہ ہے کہ اس بی بی کے حوالے سے، فقط اسی بی بی کے حوالے سے ہی روایات ملتی ہیں کہ جبرائیل آتے ہیں اور جبرائیل آ کے رسول کو وحی کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، میرے اور میرے اللہ کے سلام حضرت خدیجہ کی بارگاہ میں پیش کر دیں۔ اتنی عظمت والی وہ خاتون، اتنی عظمت والی خاتون ہیں کہ جن کی عظمت یہ ہے کہ اللہ ان کی بارگاہ میں سلام پیش کرتا ہے۔ آئیں ان سے سیکھیں، مال خرچ کرنا ان سے سیکھیں۔ آخری روایت گزارش کرتا، بلکہ آیت عرض کرتا چلوں قرآن مجید کی آیت کے اعتبار سے، کہ اللہ نے جن کو اپنے فضل سے مال دیا ہے اور وہ مال کو خرچ کرنے میں بخل کرتے ہیں، تو آیت کے مطابق وہ بندے جن کو اللہ نے اپنے فضل سے مال دیا ہے اور اس مال کو خرچ کرنے میں بخل کرتے ہیں، تو اس آیت کے مطابق قیامت والے دن سَيُطَوَّقُونَ مِمَّا بَخِلُوا، کہ جو وہ بخل کرتے تھے وہی مال توق بنا کے ان کے گلوں میں لٹکا دیا جائے گا۔ یہ قرآن کی آیت کے مطابق۔ اگر اس قرآن پر یقین ہے، اگر قیامت پر یقین ہے، تو اپنے مال کو پاک کریں، خمس زکوٰۃ ادا کریں، اگر کسی کا حق موجود ہے تو وہ حق دیں، تاکہ مال زندگی میں پاک کریں گے تو یہ آپ کے لیے بہت بڑی نعمت ہوگی۔ اگر آپ اس دنیا میں مال چھوڑ گئے تو اولاد تو تقسیم کرے گی، آپ کے فقط دیگیں پکا کے خیرات شاید کر دے، لیکن آپ کا جو حق دینا ہوگا اس حق کی طرف توجہ بھی نہیں کرے گی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اپنی زندگی میں اپنے مال کو پاک کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کو صحیح مقامات پر خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔